بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اہم ترین دن، اہم ترین پیش رفت جو کہ اب سے کچھ دیر قبل اس وقت ہوئی جب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا آج ایک غیر معمولی اجلاس ہونا تھا، اور یہ غیر معمولی اجلاس اس کو ہم نہیں قرار دے رہے، کوئی میڈیا ہائپ نہیں کہ غیر معمولی اجلاس ہونا تھا۔ کل ہی اس کو ایک اہم ترین اجلاس قرار دے دیا تھا مریم نواز شریف صاحبہ نے۔ انہوں نے کہا تھا کل کا اجلاس یعنی کہ آج کا غیر معمولی اہمیت کا حامل ہوگا۔ ہم نے دوسری جماعتوں کی مانی ہے، نام نہیں لیا انہوں نے، ظاہر پیپلز پارٹی کی طرف اشارہ تھا۔ اب ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ ہماری مانیں اور استعفوں کے معاملے پر ہم انہیں کنونس کرنے کی کوشش کریں گے۔ کل ایک بہت بڑی پیش رفت اس وقت بھی ہوئی تھی جب لانگ مارچ سے صرف 10 دن پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں، انہوں نے کہہ دیا تھا کہ استعفوں کے بغیر لانگ مارچ کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ آج اجلاس ہوا، دن بھر آپ خبریں دیکھتے رہے، جس کا میں صرف خلاصہ بتایا تھا چونکہ آپ نے سب نے دیکھی ہے تفصیل سے، جس کا خلاصہ بہرحال لیتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے کہا بھائی ہم استعفے دینے پہ بلیو نہیں کرتے، یہاں تک کہ آصف علی زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب کی واپسی کا بھی تذکرہ کیا، یہاں تک کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے ان کو بصد احترام یہ بھی عرض کر دیا کہ نواز شریف صاحب نے جتنی قربانیاں دی ہیں اور جو کچھ ان کے معاملات ہیں یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ واپس ان کو لائیں اور عمران خان کے حوالے کر دیں۔ یہاں تک کہ انہوں نے سر عام یہ کہہ دیا، پریس کانفرنس میں کہہ دیا کہ نواز شریف کو واپس بلانا کسی کا حق نہیں ہے، جس نے نواز شریف سے بات کرنی ہو پہلے مجھ سے بات کرے۔ یہاں تک کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج سر عام پریس کانفرنس کرتے ہوئے وہ معاف کیجیے گا اپنے سے یہ بات کر کے چلے گئے۔ فضل الرحمان صاحب نے آج یہ اعلان کر دیا، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا بھی آفیشیل ورژن ہے کہ لانگ مارچ تا حکم ثانی ملتوی کر دیا گیا ہے۔ کیا کہا فضل الرحمان صاحب نے، دیکھیے آپ۔ لانگ مارچ کے ساتھ استعفوں کو وابستہ کرنے کے حوالے سے 9 جماعتیں اس کے حق میں پاکستان پیپلز پارٹی کو اس سوچ پر تحفظات تھیں۔ پیپلز پارٹی نے وقت مانگا ہے کہ ہم اپنی پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی طرف رجوع کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم پی ڈی ایم کو اپنے فیصلے سے آگاہ کریں گے۔ ہم نے ان کو موقع دیا ہے، ہمیں ان کے فیصلے کا انتظار ہوگا، تب تک 26 مارچ کا لانگ مارچ ملتوی تصور کیا جائے گا۔ اور یہ کہہ کر مولانا فضل الرحمان صاحب چل دیے، مریم نواز شریف صاحبہ انہیں روکتی رہیں، مولانا صاحب نہ رکے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا آپ سے کچھ دیر پہلے گفتگو کرتے ہوئے کہ میں اور کیا بات کرتا، میں تو بس لوگوں کے اصرار پر، آپ لوگوں کے اصرار پر تھوڑی سی بات کرنے چلا گیا تھا، اس کے علاوہ میں اور کیا بات کرتا۔ پھر شاہد خاقان عباسی صاحب مریم صاحبہ کو مشورہ دیتے رہے کہ اب آپ بھی چلیے۔ مریم صاحبہ ڈسکس کرتی رہی کہ انہیں بات کرنی چاہیے میڈیا سے، اور اسی دوران ایک صحافی نے سوال کر دیا اور پھر بات چیت کا مرحلہ آگے بڑھا۔ لانگ مارچ ملتوی کر دیا گیا ہے۔ کون سا لانگ مارچ؟ یہ وہ لانگ مارچ ملتوی کر دیا گیا ہے جس لانگ مارچ کے بارے میں اپوزیشن نے کہا تھا کہ یہ ہماری ساری کی ساری جو تحریک ہے اس کا نقطہ عروج ہوگا، اور یہ وہ منزل ہوگی کہ جس کے آگے عمران خان ٹھہر نہیں پائے گا اور حکومت چلی جائے گی۔ دیکھیے، اور یہ وہ لانگ مارچ بھی ہے جس کے بارے میں اپوزیشن تاریخ پہ تاریخ پہ تاریخ پہ تاریخ دیتی رہی، یہاں تک کہ جب تاریخ سے 9 دن پہلے کا ٹائم آیا تو لانگ مارچ ایک ملتوی ہو گیا، پوسٹ پون ہو گیا، یا پھر اللہ جانے کینسل ہو گیا۔ 20 ستمبر کو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا جنوری میں لانگ مارچ ہوگا، مناسب وقت پر استعفوں کا آپشن بھی شامل ہوگا۔ پیپلز پارٹی سمجھتی ہے مناسب وقت نہیں آیا، آپ نے دیکھا مولانا صاحب کہہ رہے تھے جنوری میں لانگ مارچ ہوگا۔ یہ وہی لانگ مارچ ہے جس کے بارے میں مریم نواز شریف صاحبہ کہہ رہی تھی کہ ہوگا تو جنوری میں، لیکن لگتا ایسا ہے کہ اس کی نوبت نہیں آئے گی، اس سے پہلے حکومت گھر چلی جائے گی۔ دیکھیے انہوں نے کیا کہا تھا۔ جنوری کی ڈیٹ تو فائنل کال دی ہوئی ہے، مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے پہلے بہت پہلے کام ختم ہو جائے گا۔ استعفے دیں گے یا استعفے کے بغیر؟ استعفے دینے پڑے تو استعفے بھی دیں گے۔ ہمارا جو لانگ مارچ ہے وہ جنوری میں شروع ہوگا، تو امید ہے اسلام آباد پہنچنے سے پہلے یہ حکومت گر جائے گی۔ اور ایک اور موقع پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا لکھ لو گارنٹی لے لو، یہ حکومت جنوری سے پہلے فارغ۔ کیا کہا دیکھیے، لکھ لو گارنٹی لے لو، جنوری میں ہم عمران کو، سلیکٹڈ کو، نالائق کو خداحافظ کہہ رہے ہیں، خداحافظ۔ کیا خداحافظ کہہ رہے تھے، پھر لانگ مارچ کی تاریخ آگے بڑھ گئی، کہا اب جنوری نہیں، جنوری کے آخر میں ہوگا یا شاید فروری کے شروع میں ہو جائے۔ اپوزیشن نے کہا دیکھیں، آخر میں یا فروری کے اوائل میں اسلام آباد کی طرف پوری قوم مارچ کرے گی اور پارلیمنٹ کے استعفے ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ ہم مارچ کریں گے اور استعفے ساتھ لے کے جائیں گے، یہاں تک کہ 14 دسمبر کو مولانا صاحب نے کہہ دیا کہ بھائی 31 جنوری تک حکومت خود استعفیٰ دے دے، ورنہ پھر 1 فروری کو ہم لانگ مارچ کا اعلان کر دیں گے۔ یہاں تک کہ پھر 26 تاریخ کی لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا، جو کہ آج ملتوی کر دیا گیا۔ رات 8 بجے کے پروگرام میں ماریہ میمن صاحبہ سے بات کرتے ہوئے مریم نواز شریف صاحبہ کے ترجمان محمد زبیر صاحب نے، تب تک تو پریس کانفرنس بھی نہیں ہوئی تھی،
صاف الفاظ میں کہا کہ ہاں جی ہم مایوس ہیں آج کے پی ڈی ایم کے اطلاع سے. دکھائیے کیا کہا. زرداری صاحب نے جو کہا تھا اس میں وہ اس طرح سے میرا نہیں خیال ہے سیریس ہے, کیونکہ ان کو یہ اس سے تو نہیں مقصد کہ نواز شریف واپس ہے. آئی ڈاؤٹ اف دیٹ از واٹ ہز انٹینشن از. انہوں نے حکومت نہیں چھوڑنی ہے, اور میرا تو موقف ود ان دا پارٹی ہمیشہ سے یہ کہ پیپلز پارٹی والے نہیں کریں گے. یہ سیکنڈ بار مرتبہ انہوں نے ذکر کیا کہ نواز شریف صاحب واپس آئے. سی میں بھی پہلے ہوا تھا. ہاں تو اس کا آر یو ڈس اپوائنٹڈ ٹوڈے آج کے اجلاس سے بطور پی ایم ایل این والے؟ 2 دفعہ بولے کہ یس آئی ایم ڈس اپوائنٹڈ. مہمان گرامی میں ساتھ شامل ہے پاکستان تحریک انصاف سے ممبر نیشنل اسمبلی جناب صداقت عباسی صاحب, پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جناب طلال چودھری صاحب, اور پاکستان پیپلز پارٹی کی شیلہ رضا صاحبہ. تینوں کا بہت بہت شکریہ. طلال صاحب پہلے مختصر تینوں سے ذرا بات کر رہتا ہوں. اسٹریٹ کوسچن, مایوس ہیں آپ؟ دیکھیں بالکل کوئی ایسی مایوسی نہیں ہے, مگر ایک لمیٹیشن ہے پی ڈی ایم کی, کیونکہ یہاں 10-11 جماعتیں ہیں, اور وہ جو جماعتیں ہیں وہ جب تک متفق نہیں ہوتی تب تک کوئی بھی ہم نے فیصلہ نہیں کیا, اور آج بھی ہم نے کوئی ڈکی چھپی بات نہیں کی, اور نہ ہی کوئی ہم نے کوئی شوگر کوٹڈ قوم کو گولی دی ہے. ہم نے بالکل جو اندر ہوا ہے وہ باہر پیش کر دیا ہے, اور باقی اس کے بعد جو ٹائم ہے وہ اب سوالات کا کچھ جواب جو ہے وہ پیپلز پارٹی بھی دے گی, اور کتنا ٹائم انہیں چاہیے وہ جو ٹائم ہے وہ انہیں دیا گیا. آپ کی کیا رائے ہے کہ اگر پیپلز پارٹی اپنے اس فیصلے پر قائم رہتی ہے تو پی ڈی ایم کو پھر بھی مائنس پیپلز پارٹی پہ استعفوں کے آپشن میں جانا چاہیے, یا مائنس پیپلز پارٹی یہ آپشن بیکار ہو جائے گا, ضائع ہو جائے گا؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ ہم سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمارا بہت سارا وقت جو ہے وہ ضائع ہو گیا. کس سے ضائع گیا؟ نہیں, میں اس پہ میں آپ کے سوال کی بات کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ زیادہ ہمارے لیے اہم ہے. اور دیکھیے ہمیں آج بھی امید ہے, ہم نے جتنے فیصلے کیے ہیں اس میں کئی دفعہ بہت سارے, جس طرح آپ نے ابھی بہت سارے تھاٹ سنائے, لانگ مارچ آگے سے آگے ہوتا گیا, وہ اسی لیے ہوا کہ ہم یونینیمس ڈیسیژن کرتے رہے. مجھے تو ایز اے سیاسی کارکن ایک اچھے کی امید یہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہی فیصلہ کرے جو 9 جماعتوں نے کیا. اور اگر وہ نہ کرے تو پھر باقی 9 جماعتوں کو اپنے لائے عمل کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے یا رک جانا چاہیے؟ بالکل پھر اس کے بعد بڑھنا چاہیے, کیونکہ بہت چاہے وہ استعفے دینے کا معاملہ ہو یا لانگ مارچ کا معاملہ ہو, دونوں میں آگے بڑھنا چاہیے اگر پیپلز پارٹی کی کوئی اور رائے بھی ہے. پھر باقی جماعتیں جو ہیں وہ جو فیصلہ کریں گی, میرا خیال ہے وہ فیصلہ تقریباً متفق ہیں باقی ساری جماعتیں. جی ساری ہیں متفق ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ 9 کی رائے ہے کہ پیپلز پارٹی, تو آپ کی رائے ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کی رائے الگ بھی رہتی ہے تو 9 جماعتوں کو رک نہیں جانا چاہیے, ان کو اپنے لائے عمل سے پروسیڈ کرنا چاہیے آگے. پھر دیکھیں جو ٹائم دیا گیا ہے اس پہ سب سے پہلی تو تھوڑا سا میرا مطلب ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ امید کرنی چاہیے بہتری کی, کہ وہ ہو انشاءاللہ. اگر وہ مان جائے پھر تو ٹھیک ہے, صحیح ہے, لیکن اگر ان کی رائے یہی رہتی ہے جو آج ہے تو آگے بڑھنا چاہیے. پھر یقیناً پھر لوگوں کی توقعات پہ ہم نے چلنا ہے. جی ٹھیک, لوگ اپوزیشن سے امید لگائے بیٹھے, حکومت سے تو کسی کو امید نہیں ہے. صحیح ہے, میں آگے ٹھیک ہے, میں ذرا لیتا ہوں باقی مہمانوں کو لیتا ہوں. شیلہ رضا صاحبہ پہلے تو یہ بتائیں کیوں پاکستان پیپلز پارٹی اس بات پر بضد ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آئے؟ دیکھیں اس میں تو کسی کو کوئی شک نہیں ہے نا کہ نواز شریف صاحب پاکستان کی سرزمین پہ قدم رکھیں گے اور گرفتار ہوں گے, کوئی دو رائے نہیں ہے. تو اس کا مطلب جب پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آؤ, اس کا مطلب ایکچولی پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب جیل میں جاؤ, کیونکہ اس میں تو کوئی رائے نہیں ہے نا دو کہ وہ گرفتار نہیں ہوں گے. تو آپ کو کیوں چاہتے ہیں کہ گرفتار کر ہو جائے وہ؟ اچھا, میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گی کہ اگر میری پارٹی کی لیڈرشپ نے یہ بات اس لیڈرشپ سے کی ہے تو ایک فورم پہ کی ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم ایک فیصلہ کن مرحلے میں جا رہے ہیں تو یہ بات کیونکہ ہوتی رہتی ہے کہ نون سے شین نکل رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, تو یہ کنفیوژن بھی ہے لوگوں کو, تو وہ بھی نہ رہے اور ایک بھرپور تحریک چلے, کیونکہ شہباز شریف صاحب بھی اندر ہیں اور مریم صاحبہ ہیں, لیکن اگر وہ بھی آ جائیں تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی. یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ وہ آگے پی ڈی ایم کے لانگ مارچ کو لیڈ کریں, تو ہو نہیں سکتا. وہ اڈیالہ جائیں گے نا, کوٹ لکھپت جائیں گے وہ, تو ان کے کوٹ لکھپت جانے میں آپ کو کوئی انٹرسٹ ہے؟ سیاستدانوں کی زندگی میں یہ ہوتا رہتا ہے. ہم نے بھی لمبی جیل کاٹی ہے, زرداری صاحب نے بھی کاٹی ہے, لیکن وہی نہیں بڑی جیل کاٹی ہے, اب آپ بھی جائیے. یہ کیا بات ہے؟ ایک منٹ
جب یہ ہم ایک احتجاج کریں گے تو اس میں تو بہت سارے لوگ جیل جائیں گے، لیکن زرداری صاحب کی نظر میں ضروری نہیں ہے کہ پی ایم ایل این کو اس سے اتفاق ہو. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو آنا چاہیے. وجہ اور جیل جانا چاہیے. وجہ ضروری نہیں ہے کہ پی ایم ایل این کو اس سے اتفاق ہو. آپس میں لیڈرز ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، تجاویز دیتے ہیں. وہ ایک پلیٹ فارم تھا جس پہ سب نے میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی یہ رائے کیوں ہے؟ آپ کو اپنی رائے رکھنے کا حق ہے، ان کو اختلاف رکھنے کا حق ہے. بالکل یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کیوں یہ چاہتی ہے کہ نواز شریف صاحب آئے پاکستان اور جیل جائیں، کیوں سمجھنا چاہ رہا ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ میں نے اس کا جواب دے دیا. میں نہیں سمجھ پایا. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں، دوبارہ کہتے ہوں کہ یقیناً جو تحریک چلے گی، جو استعفے ہوں گے، پھر وہاں پہ بیٹھیں گے، جو وہاں پہ دھرنا ہوگا. اب ہماری قسمت ایسی تو نہیں ہے کہ عمران صاحب پہ کوئی مقدمہ نہیں ہے اس سے ریگارڈنگ، نہ ٹی وی پہ حملہ کرنے کا، نہ اس سپریم کورٹ پہ شلواریں لٹکانے کا، نہ ہمارے سندھ کے آفیسر کے سر پھاڑنے کا، اس کو ہاسپٹلائز ہونے کا. ہم پہ تو مقدمے بنیں گے، تو پھر سب پہ ہی بنے، سب جیل میں ہوں گے. تو صداقت بھائی ٹھیک ہے، پوائنٹ ٹیکن. صداقت بھائی صاحب کیا سوال پوچھوں آج؟ یہ کہوں گا خوش تو بہت ہو گیا آج. وسیم بہت شکریہ. وسیم خوش کی بات ہے، ہم سیاسی کارکن ہیں اور ہم سیاسی تجزیے کرتے ہیں، سیاسی تھیسس پڑھتے ہیں. تو اس کا آج ایک رزلٹ ہے کہ ایک طرف جد و جہد ہے، پولیٹیکل سیاسی جد و جہد ہے ایک آدمی کی جو پاکستان کے نظام کو، پاکستان کے معاشرے کو سمجھتا ہے، اور دوسری طرف بلیسڈ بچے ہیں کہ جن کو کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی جد و جہد نہیں ہے، کوئی اسٹرگل نہیں ہے. والد صاحب کی بنیاد پہ مریم صاحبہ کو ایک مل گئی پارٹی اور اس کے بعد انہوں نے اس کو برباد ہی کرنا تھا، بیکاز ظاہر ہے یہ بہت ایک گہری بات ہوتی ہے. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ کہ یہ ایک زبردستی کی شادی تھی. ان کا ایک پوائنٹ تھا بغض عمران. وہ تو کوئی ایجنڈا ہی نہیں تھا پیپلز پارٹی نون کے خلاف اور نون پیپلز پارٹی کے خلاف اور جے یو آئی دونوں کے خلاف. تو پھر یہ ایک دوسرے سے چیٹ بھی کرتے رہے، ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے رہے. لیکن اگر میں یہ بات تو سمجھا نا، ایک سانس میں کبھی آپ کہتے ہیں یہ دونوں تو ہے ہی ایک سکے کے دو رخ ہیں، سب ایک ہے یہ ضرور، اور کبھی آپ کہتے ہیں او بھائی کہ کوئی ایک ویک نہیں، آپس میں لڑیں گے. یہ تو کوئی ایک بات پہ قائم رہے نا، مطلب یہ دونوں ایک ہیں یا ایک نہیں ہے آپ کے خیال؟ نہیں، دونوں ایک معاملے میں اس طرح ایک ہیں کہ دونوں کے مفادات پیسوں کے ہیں اور کرپشن والے ہیں. لیکن یہ اگر مفادات ایک ہیں تو آج موقف ایک کیوں نہیں ہے دونوں کا؟ نہیں، اب اس سے میں آؤں نا کہ اس ساری چیز میں اگر کوئی پولیٹیکل نکلا نا، وہ زرداری صاحب نکلے. انہوں نے اپنے کام بالکل ٹھیک ہے جی. ایک زرداری پی ڈی ایم پہ بھاری، ہمارے سے تو خیر نہیں بھاری، پی ڈی ایم کو بھاری پڑ گیا. جی پی ڈی ایم پہ بھاری، کیونکہ وہ ان کو صحیح طرح سے استعمال کرتے رہے جب ان کو چاہیے تھا. تو آج وہ میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل سینیریو پہ زرداری صاحب، محترمہ مریم صاحبہ اور مولانا فضل الرحمان دونوں کو استعمال کر کے بالکل صحیح پلیٹ فارم پہ ہیں. کوئی اپوزیشن تھوڑی بہت ہے، اور میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے لیے تو ایک ہمارا ایک جو تھیسس تھا وہ صحیح ہو رہا ہے کہ یہ زبردستی کی جو شادی ہوتی ہے اس کے پیچھے کبھی یہ توڑ نہیں چڑھتی. طلاق ہو گئی یا صرف علیحدگی ہوئی ہے فی الحال؟ بس اس کو کیا جاب میں سمجھتا ہوں، میں تو سمجھتا ہوں شادی کا ٹرم آپ نے یوز کیا ہے تو میں اچھا تو میں اسی میں نہیں، وہ تو دیکھیں نا رجوع کی گنجائش ہے. یہ براتی کہیں اور کے، دولہا کہیں اور کا، دلہن کہیں اور کا، لیکن منزل یہ تھی کہ منزل ان کی تھی کہ ہم دباؤ ڈالیں گے اکٹھے ہو کے، عمران خان کو دبا لیں گے اور کسی طرح ہمیں معافی ملے گی. شیلا صاحب کچھ کہنا چاہ رہی؟ پھر میں طلال صاحب کی طرف جانا ہے. میں نے کہا آپ کو اچھا میں بالکل کہنا چاہتی ہوں عمران خان صاحب کی میں یہ کہنا چاہتی ہوں ڈٹرمنیشن تھی نا، ایک مستقل مزاجی تھی. میرا خیال ہے اس نے شیلا ایڈ کر لیں، پھر میں طلال صاحب کی طرف جانا. جی شیلا، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم بغض عمران میں اس لیے آئے کہ عمران بغض عوام کر رہے ہیں. رات بھی انہوں نے کتنی قیمتیں بڑھا دی. تیسری بات یہ کہ اپوزیشن کے جب پارٹیز ہوتی ہیں مختلف، ان کے مفادات نہیں ہوتے، نہ ان کے پاس کچھ دینے کو ہوتا ہے. حکومت کے جو اتحادی ہوتے ہیں وہ مفاداتی ہوتے ہیں، آپ انہیں دیتے ہیں. لیکن آپ کی زبردستی کی شادی تھی، کبھی لیاقت جتوئی چیخے، کبھی خرم لغاری چیخے، کبھی عامر لیاقت چیخے، کبھی کوئی چیخا. تو نہیں نا آپ کی تو ایک منٹ جناب ٹوٹی آپ انہی کے الفاظ پہ غور کریں. کہیں کا دولہا، کہیں کی دلہن، کہیں کے باراتی ٹوٹی. میں کہ تک گئی تھی واپس آ گئی، آپ خود ہی سوچیں. چلے گئے
آپ خود ہی سوچیں اور کہاں کا دولہا کہاں کی دلہن کہاں کے باراتی. آپ کی تو ٹوٹی اور ٹوٹی وہاں کمند 2-4 ہاتھ جب کے لبے بام رہ گئے 10 دن بعد لو مرد. ہماری کوئی ایسی بات نہیں ٹوٹی, ہماری کوئی ایسی بات نہیں ٹوٹی. اختلاف ہے اور اس میں کوئی معاہدہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو کچھ دینا ہے. آپ کا تو معاہدہ ہے, معاہدہ بھی ہوتا عبد القادر کے آن اے لائٹر سائڈ معاہدہ بھی ہوتا تو ہم نے تو یہ وقت بھی دیکھا تھا کہ کسی نے معاہدہ کرنے کے بعد ٹی وی پہ کہا تھا کہ معاہدے قرآن و حدیث تھوڑی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, تو آپ معاہدہ بھی کر کے تو ہم کیا بگاڑ لیتے ہیں. امپلیمنٹیشن میں بہت سارے غرداری صاحب نے کہا تھا ججز کے حوالے سے معاہدہ سائن کیا, پھر ٹی وی پر کہا معاہدے قرآن حدیث سی او ڈی پہ بھی بڑے مسئلے تھے. ٹھیک ہے, میں شہلا بدوار آتا ہوں, طلال صاحب ٹھیک ہے بہت کچھ تھا, لیکن آپ یہ غور کیجئے گا کہ دولہا کون, باراتی کون, شادی کون, کہاں ہوا تھا. میں آتا ہوں. ٹھیک ہے طلال بھائی, دلہن کس کی, میں ذاتی طور پہ طلال صاحب بڑا حیران ہوا تھا اس وقت, اور وہ حیرانگی میرا خیال ہے آپ کو بھی ہوئی تھی کہ پی ڈی ایم کی امیدوار ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب. ٹھیک ہے امیدوار پی ڈی ایم کے تھے, لیکن ظاہر تعلق تو پیپلز پارٹی سے. نون لیگ کہہ رہی ہے اور لیڈرشپ کی سطح پر کہہ رہی ہے کہ بھائی دیکھو یہ پریشر آ رہا ہے, ایجنسیاں ہو رہی ہیں, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. یہ ابھی چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں, اور خود جب گیلانی صاحب سے پوچھا جا رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بلکہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے, تبھی تو میں کہہ رہا ہوں کہ نیوٹرل ہے. جس کے بعد آپ نے بھی ٹویٹ کیا تھا جب گیلانی صاحب آ گئے تو کہ بلاول صاحب یہ نیوٹرل والا ہو گیا معاملہ. انہوں نے آپ کو جواب بھی دیا لیٹر سائٹ پہ کہ یہ کوئی تنظیم سازی نہیں اور جو بھی کا. تو یہ آپ یعنی اس پر کچھ تبصرہ فرمائیے کہ یعنی آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پریشر آ رہا ہے, دباؤ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. بندہ پیپلز پارٹی کا ہے, امیدوار پی ڈی ایم کا ہے, بندہ بھی پارٹی کا, وہ بندہ خود کھڑے کے کہہ رہا ہے بھائی کوئی پریشر نہیں, سب نیوٹرل ہے. تو پھر آپ کی بات پہ کون یقین کر رہا ہے جب بندہ خود کہہ رہا ہے کوئی پریشر نہیں ہے. طلال صاحب دیکھیں, امیدوار جو ہے وہ کئی دفعہ اپنے سمجھتا ہے کہ ایسا ماحول نہ پیدا ہو, کیونکہ پاکستان میں جب یہ ماحول پیدا ہو جائے کہ ادارے آپ کے خلاف ہوں تو کئی دفعہ آپ کے اپنے بہت سارے سپورٹر جو ہیں وہ کمزور جو ہیں وہ آپ کو چھوڑ جاتے ہیں. تو شاید گیلانی صاحب اس وقت امیدوار کے طور پہ یہ کہہ رہے ہوں, لیکن انہیں ساتھ ہی پتا ہوگا کہ کیمرے جو ہیں وہ یقیناً نیوٹرل امپائر, تھرڈ امپائر کے لیے لگائے گئے تھے تاکہ تھرڈ امپائر دیکھ سکے کہ ووٹ ٹھیک ڈال رہے ہیں یا کہ ان کی مرضی کے خلاف ڈال رہے ہیں, کہ جس کو فائل دکھائی تھی اس نے کچھ کیا, جس کو دھمکایا تھا اس نے کیا اس کا رزلٹ آیا. تو میرا خیال ہے کہ لیکن گیلانی صاحب تو بعد میں بھی نہیں بولے, یعنی چلو اس وقت امیدوار تھے, الیکٹورل پالیٹکس ہوتی ہے. بلاول صاحب ہارنے کے بعد بھی نہیں بولے. وہ آج تک پیپلز پارٹی نے یہ نہیں کہا کہ اداروں نے کچھ گڑبڑ کی ہے, حالانکہ ان کا بندہ ہارا ہے. آپ لوگ کہہ رہے ہیں گڑبڑ کی ہے. دیکھیں, ایک یہ پیپلز پارٹی اس کا خود جواب دے گی, لیکن ہماری رائے یہ ہے کہ ایک جیتا ہوا الیکشن یعنی 49 ووٹ جو ہے وہ اندھوں کو بھی نظر آتے ہیں, لیکن ایک ایسا وہ 2 نمبر پریزائڈنگ افسر جس کی تاریخ بھری پڑی ہے کہ وہ اس نے ساری سیاست ہی ایسے کی ہے, وہ اس بندے نے اپنا ایمان بیچ کے اور وہ کرسی انصاف پر بیٹھ کے اللہ کو تو جواب دینا ہے نا جی. صرف کیمروں والوں سے جو ڈر نہیں ہونا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایوان بے معنی ہو گئے. جس ایوان میں ووٹ کی گنتی ٹھیک نہ ہو سکے ان ایوانوں میں بیٹھنے کا پھر کوئی مطلب نہیں. سو ہم نے اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ بے معنی ہے, ان سے نکلیں اور سڑک پر آ کے یہ جدوجہد کو آگے بڑھائیں. ہم نے تو اپنی بال اور اپنا موقف پیپلز پارٹی کے سامنے رکھ دیا ہے, 9 جماعتوں نے. اب پیپلز پارٹی نے اپنا موقف اور پی ڈی ایم کے سامنے رکھا. دیکھیں یہ ایک تجزیہ بھی ہے, اور آپ مطلب مجھ پہ یقین کیجئے اپنے چھوٹے بھائی پہ کہ میں معلومات کی بنیاد پہ بھی کہہ رہا ہوں, اور یہ مطلب اعلیٰ سطح پہ یہ بات کہ پیپلز پارٹی کے کیمپ میں ایک سوچ ہے, 1-2 سوچیں. ایک سوچ تو یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے یعنی ہمیں یہ سارا سسٹم تو بالا ہو جائے, ری الیکشن ہو جائے, تو بھی ہمیں اس سے زیادہ کیا ملے گا جو آج ملا ہے. سندھی مل جائے گا نا بھائی. نون تو سسٹم سے آؤٹ بیٹھی ہے, گورنمنٹ سے آؤٹ بیٹھی ہے, ہمارے پاس تو ہے نا گورنمنٹ, تو ہم کیوں پنگا لیں. دوسرا وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی ہم ان کے آسرے پہ رہ کے پنگا لینے باقیوں سے اور ان کی پیچھے سیٹنگ ہو جائے تو ہم کہاں جائیں گے. تیسرا وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا تعلق اس صوبے سے نہیں ہے جس صوبے سے نواز شریف صاحب کا ہے, ان کو پھر رعایت مل جائے گی. ہم یہ پیپلز پارٹی میں اعلیٰ ترین سطح پر یہ بات ہوتی ہے. آپ بتائیں اس پہ کیا کہیے گا. دیکھیں میرا خیال ہے کہ اس وقت اگر تھوڑا سا سکور کارڈ بنا لیں کہ سب سے زیادہ بھگت کون رہا ہے, تو میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ نون کے لیے مشکلات پیدا ہوئی ہیں. شہباز صاحب آج بھی اندر ہیں, ابھی حمزہ صاحب 2 سال بعد باہر نکلے ہیں, مریم صاحبہ اندر 2 دفعہ گئی ہیں, تیسری دفعہ کینسلیشن آف بیل موو کر دی گئی ہے. میاں صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد میں آپ کو شاد خاقان, احسن اقبال, خواجہ سعد رفیق, خواجہ آصف, میں تو پیپلز پارٹی کو کیوں یقین نہیں آ رہا آپ پہ؟ آپ یقین کریں کہ ان کو آپ پہ یقین نہیں ہے, یقین کریں آپ.
دیکھیے میں پیپلز پارٹی کے لیے جواب دہ نہیں ہوں. پیپلز پارٹی پہ ایک سیاسی کارکن کے طور پہ مجھے اچھی امیدیں ہیں, مگر وہ جواب دہ خود ہے. ٹھیک ہے, ہم نے جو ہماری جو رائے تھی ہم نے قوم کے سامنے رکھ دی. ایک بریک لیتے ہیں جناب. یہ آج کیا ہوا ہے, کیوں ہوا ہے, کیا, اور اس سب کے بعد اب آگے کیا ہوگا, بریک کے بعد بات کرتے ہیں. پی ڈی ایم میں اختلاف رائے بالکل اب واضح ہو گیا ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ گورنمنٹ کے لوگ ایک بار نہیں بار بار یہ کہتے آئے ہیں کہ ان جماعتوں میں آپس میں اختلاف ہے, جس کو پی ڈی ایم کے لوگ نگیٹ کرتے آئے ہیں. ابھی کل کی بات ہے, پرویز خٹک صاحب نے پی ڈی ایم میں آپس میں اختلافات کے حوالے سے کیا کہا تھا, دیکھیے ذرا. مولانا کو تو فارغ کر دیا, اس کو عقل آ جانی چاہیے کہ صدارت چھوڑ دے. جس کو بیوقوف بنا رہے ہیں, کل یہ دھرنے کے لائیں گے اور آدھے راستے میں چھوڑ جائیں گے. وہ ووٹ جو دینے تھے مولانا صاحب کا ادھر ان کو ڈش کیا. یہ بڑے مزدار گیم ہوا, سب نے ایک دوسرے سے بدلے لیے. تو مجھے تو بڑا مزہ آیا اس کا کہ یہ کھیل بڑا مزدار آگے بھی چلے گا, اور یہ اسی طرح ایک دوسرے کو ماریں گے اور ہم تماشا دیکھیں گے, ہم انجوائے کریں گے. شہلا صاحبہ, پیپلز پارٹی کی آج رائے کی وجہ سے, فیصلے کی وجہ سے, ساتھ نہ دینے کی وجہ سے گورنمنٹ از ایکچولی ہیونگ اے گڈ ٹائم. آپ صداقت صاحب کے چہرے پہ اطمینان دیکھیں اور گورنمنٹ کی صفوں میں آپ یہ خوشی دیکھیں. خٹک صاحب کل ہی کہہ رہے تھے آپس میں لڑیں گے اور ہم انجوائے کریں گے. دے آر ایکچولی انجوائنگ ٹوڈے. خٹک صاحب کے بھائی کو ابھی تھوڑے دن پہلے نکالا ہے نا پیپلز پی ٹی آئی نے. جی نکالا تھا, تو پتہ ہے, تو سوال تو. اور خٹک صاحب تھوڑے دن پہلے عبدالغفور حیدری کو آفر دے رہے تھے. بہت ہی پتلی حالت تھی حکومت کی, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ میری خان صاحب نے کہا میں ان کو یہ بتا رہی ہوں کہ پی ڈی ایم میں 70 کروڑ بھی نہیں چلے اور 35 کروڑ کی آواز جو ہے کسی اتحادی نے نہیں دی ہے. اختلاف رائے ہے کیونکہ اس میں جمہوریت ہے, اور اگر ہم نے یہ بات کی ہے کہ ہم اسمبلیوں میں رہ کے کرنا چاہتے تو یہ ہماری حکمت عملی اور یہ نظریات ہمارے بڑے واضح شروع سے. یعنی شہلا صاحب آپ کو کیا لگتا ہے پیپلز پارٹی کو, نون لیگ یہ کہتی ہے کہ اگر سب نے استعفے دے دیے, این بلاک استعفے ہو گئے, تو پھر ضمنی نہیں کرا پائے گی گورنمنٹ, پھر نیا الیکشن ہوگا. پیپلز پارٹی کے خیال میں اگر آپ سب نے استعفے دے دیے تو گورنمنٹ ضمنی کرا دے گی, نیا الیکشن نہیں ہو پائے گا. بات یہ ہے ہی نہیں. بات یہ ہے کہ ہم آپ کو یہ پوچھنا چاہیے کہ بار بار آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہماری سی سی سے سپورٹ نہیں کر رہے. کیا مطلب؟ دیکھیے 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے, میں آپ کو بتاتی ہوں, 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی حکومتوں کو یہ اختیار ہے کہ وہ مختلف ممالک سے اپنے معاہدے کر سکتی ہیں ڈیولپمنٹ کی مد میں اور مختلف اس میں. اور ہم نے ورلڈ بینک سے اور ایشین بینک سے ڈالرز میں معاہدے کیے ہوئے 3 سال پہلے, اور جب ان پہ عمل نظر آیا تو فیڈرل حکومت دوڑی آئی کہ ہم جو ہے 1100 بلین ہم دے رہے ہیں. پھر ہم نے انہیں ADP پڑھ کے سنائی مختلف پروگرام میں. تو میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب پرویز مشرف کے بعد پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تو دنیا کو ہم پہ اعتماد نہیں تھا. 97 میں تھر والا سارا ہم نے سارا کام کر لیا. آپ کے ابھی استعفے نہ دینے سے کیا تعلق ہے اس بات کا؟ بھائی ہماری گورنمنٹ نے دنیا میں معاہدے کیے ہیں, ان سے پیسے لیے ہیں کہ یہ 5 سال جو ہیں ہم اس میں آپ اتنے % دیں گے, ہم اتنے % دیں گے. مطلب اگلی دفعہ کوئی پروونشل گورنمنٹ سے معاہدے ہی نہ کرے. تو یہ سوچ ہوتی ہے حکومت میں جب آپ ہوتے ہیں مختلف. تو پھر پی ڈی ایم کے اعلامیے میں پیپلز پارٹی نے سائن کیوں کیا تھا جس میں لکھا تھا کہ مناسب وقت پر استعفے کا فیصلہ کیا جائے گا؟ یہ ورلڈ بینک کے معاہدے اس کے بعد ہوئے تھے کیا؟ ہاں کیا تھا, ہم مناسب وقت نہیں سمجھتے. نہیں تو جب تو آپ, لیکن ابھی تو آپ نے کوئی اور وجہ بتائی, آپ نے بتائی معاہدے اس وقت. نہیں تو وجہ مناسب وقت نہ آنا ہے, ورلڈ بینک کے معاہدے ان کا تذکرہ کر رہی ہیں. دیکھیں بہت ساری یہ چیزیں بھی ہیں اور مناسب وقت بھی ہم نہیں سمجھتے. اس میں ایک آئینی مسائل بھی ہیں. آپ جب استعفے دے کے نکل جائیں گے, آپ اپوزیشن نہیں رہیں گے, تو آئین کے تحت جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنے گی وہ کس کے ساتھ بنے گی نئے انتخابات کے لیے. اچھا بھائی طلال صاحب یہ بتا دیں بھائی, بہت ساری باتیں آپ کو سوچنی ان کو یہ بھی لگتا ہے کہ لیکن اتنا سمپل نہیں ہے کہ جناب استعفے دو نیا الیکشن ہو جائے گا, عمران خان کرتا رہے گا. اٹ از ناٹ دیٹ سمپل. میں یہ سمجھتی ہوں, میں یہ ایک منٹ میں یہ سمجھتی ہوں کہ پھر بھی پارٹی نے ٹائم لیا ہے کہ وہ CEC کے پاس دوبارہ جائے گی, تو اس وقت تک ہمیں یہ میں نے اپنے طور پہ بات کی ہے. صحیح ہے.
जनाब तलाल साहब, लेकिन अभी सीसी में दोबारा जाएगी तो हमें देखना चाहिए। ठीक है तलाल साहब। जी वसीम मदावी साहब, देखिए ये बात तो पीपल्स पार्टी ने इस बात के जवाब देने हैं। शहला साहबा जो जवाब दे रही है ये अब कौम ने समझनी है कि ये जवाब ठीक है या ये जवाब नहीं ठीक। और दूसरी बात ये है कि एक पूरा एलामिया जारी किया गया था जिसमें बाकायदा यूनानिमस था और उसके बाद से लेके आज के दिन तक यूनानिमस डिसीजन होते रहे और आज जो डिसीजन नहीं हो सका उसकी भी हमने कौम को वजह बता दी है। हम अभी भी, मैं समझता हूँ कि मेरी ये तमन्ना है और मुझे लगता है कि अच्छा होगा पीपल्स पार्टी सीईसी जो है वो पाकिस्तान के लोगों की तवक्कुआत के मुताबिक फैसले करेगी, ना कि वर्ल्ड बैंक और अगर कहीं और मुआहदा हुआ है तो उसके मुताबिक करेगी या अपनी हुकूमत के टनोर को साल 2 साल आगे बढ़ाने के लिए करेगी। वो पाकिस्तान को जो 70 साल से पाकिस्तान के लोगों को हक नहीं मिला और वो ऐसे मोड़ पे ये तहरीक है कि अब वो लगता है कि वो शायद वो मौका आ जाएगा कि जब वोट को इज्जत और पाकिस्तान में लोगों को वो हक मिल जाएगा तो पीपल्स पार्टी जो है वो बेनजीर भुट्टो का और भुट्टो की पार्टी साबित हो। लेकिन बेनजीर भुट्टो, अगर आप ये कह रहे हैं तो बीबी साहिबा की तो बड़ी कैटेगोरिकल इस पे राय थी। बीबी साहिबा ने, पीपल्स पार्टी ने एक दफा इलेक्शन का बायकॉट किया था और बीबी ओपनली उसको लाइफ टाइम रिग्रेट करती रही और कहा पीपल्स पार्टी बीबी ने कि आइंदा हम कभी भी ये बायकॉट नहीं करेंगे। यहां तक कि बीबी शहीद हो गई, नून लीग ने अगले इलेक्शन का बायकॉट किया, जरदारी साहब ने उनको मनाया कि नहीं हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए। तो पीपल्स पार्टी की तो ये तारीखी तौर पे पॉलिसी है ना कि यार नहीं, हमें सिस्टम से आउट नहीं होना चाहिए, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से बाहर नहीं। ये एक तो ये सिस्टम से और धरने के खिलाफ भी हैं हम, और धरने के भी खिलाफ है। एक तो देखिए ना, एक तो सिस्टम से आउट होने वाली बात नहीं है, एक ये बिल्कुल हम ये इस्तीफे दे देंगे तो पार्लियामेंट से बाहर हो गया ना फिर तलाल भाई। देखिए ना, यही तो आपको मामला है ना। देखिए ना, मैं आपके कह रहा हूँ कि ये एक लंबी डिस्कशन के बाद ये पॉइंट लामिये में डाला गया था। तो अगर डाला गया था तो फिर उसके बाद ये यकीनन इसीलिए डाला गया होगा कि इसकी कोई इफेक्टिवनेस। हाँ, ये बात आपकी ठीक है कि अगर पीपल्स पार्टी का ये उसूली मौके पे तो फिर उस एलामिया पे एग्री क्यों किया था पीपल्स पार्टी ने? ये बात तो ठीक है ना शैला साहबा? नहीं, पहले दिन तो फिर आप उस एलामिया में दस्तखत ना करते ना? पार्टी ने नहीं, मैं आपको ये बताती हूँ कि ये मुख्तलिफ मराहिल थे और मुख्तलिफ फैसले थे, लेकिन जो इस्तीफे वाली बात थी और जो धरने वाली बात थी कि उसमें हमने हमेशा अपनी बात रखी और ये ठीक है कि हमारी पार्टी ने हमसे इस्तीफे लिए, लेकिन उन्होंने बार बार ये कहा कि हमारी जो सीईसी है उसमें इस बात पे रेजिस्टेंस आ रही है और ये पहले दिन से बात हो रही थी कि पीपल्स पार्टी को रेजिस्टेंस है इस पे। अच्छा तलाल भाई, एक क्विकली एक बात बता दें फिर मैं सदाकत है, आपको लगता है पीपल्स पार्टी की इस फैसले की एक वजह यह है कि उनकी सेटिंग अच्छी होगी? देखिए, मेरा ख्याल है कि वो तो फिर माजी का एक्सपीरियंस उनके पास है और हमारी दौरे हुकूमत के आखिरी साल भी सेटिंग बड़ी अच्छी थी और आज सबसे ज्यादा पर्चे और मुकदमे और सबसे ज्यादा जो म्यूजिक है वो फेस जो है वो पीपल्स पार्टी भी कर रही है। तो आज भी मैं आपको कह दूं, अगर किसी की ये सोच है कि मेरी सेटिंग है तो वसीम बदामी की इस वक्त सेटिंग नहीं है तो मैं फायदा उठा लूं, बारी बारी सबकी बारी आएगी। ये मैं आपसे कह दूं, अगली बारी फिर जरदारी भी हो सकता है। नहीं, मैं देखिए, मैं आपसे कह दूं, ये किसी की गलत फहमी में अगर कोई रहेगा तो वो मेरा ख्याल है वे सबसे ज्यादा अपना नुकसान कर रहा है। मुझे नहीं उम्मीद कि पीपल्स पार्टी इस तरह की कोई सेटिंग के चक्कर में कोई करेगी। मैं पुर उम्मीद हूं कि पाकिस्तान की लोगों की तवक्कुआत के मुताबिक फैसला हो। भाई सदाकत भाई, ये पीपल्स पार्टी आप मुझे बताएं सेटिंग किस चक्कर में, सेटिंग किस चक्कर में? खुर्शीद शाह साल भर से ज्यादा जेल में, तो जरदारी साहब भी तो साल भर से ज्यादा बाहर 6 महीने से ज्यादा जेल में रहे, जेल में भी रहे ना। आप जवाब भी तो दो ना कि क्यों जेल में रखना है, 6 महीने तो बगैर जवाब के रखा। मैंने कहा अच्छा वैसे ही इतने खुश है सदाकत भाई कि आप बोले ना बोले, आपकी वैसे ही आज मौजें लगी हुई है। तो अच्छा वसीम, एक थी पीडीएम, ख्याल है इनका मौजे, जरदारी साहब नवाज शरीफ साहब की वापसी के बगैर इस्तीफे देने से इनकारी हैं। मौलाना साहब पीपल्स पार्टी के सीओ के बगैर लॉन्ग मार्च से इनकारी हैं। हाँ। और नवाज शरीफ साहब वापसी से इनकारी हैं। ये तो आपको पीडीएम की कहानी नजर आएगी। अब मैं समझता हूँ कि अब मुस्लिम लीग नून चुके इसमें सबसे ज्यादा लूजिंग एंड पे है, तो मरियम साहबा की जो पॉलिटिकल क्वालिफिकेशन है वो बिल्कुल क्वेश्चनेबल है और मुस्लिम लीग नून को, एमएनएस को, एमपीएस को और उनके कारकुनों को सोचना चाहिए कि इतनी बड़ी पार्टी जिसे अगर खातून ने डुबो दी है
تو ادھر سے اندر سے ریئیکشن بھی آئے گا. وہ نون سے شین اور شین سے میم جو باتیں لوگ کر رہے تھے وہ میرا خیال ہے اب یہ بات ہے. اس خواہش کا اظہار تو آپ لوگ سالوں سے کر رہے ہیں, ایسا ہوا نہیں. میری بات سنیں نا, نہیں یہ بات نہیں ہے. ایک ہوپ بنائی بھی تھی انہوں نے اپنے کارکنوں کو کہ ہم جناب عمران خان کو تب فارغ کر رہے ہیں, 2 مہینے رہ گئے تھے, لیکن ایک پولیٹیکل پارٹی سن لینا ابھی بھی بات سنیں, پولیٹیکل پارٹی سامنے بکے ہوئے لوگوں سے اعتماد کا ووٹ لیا ہے. میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا. اچھا وہ بکے تھے وسیم وہ لوگ بکے تھے. وسیم ایک پولیٹیکل پارٹی ایک پبلک. ہاں اور شیخ رشید نے کہا, خریدار کون تھا؟ شیخ رشید نے کہا بھائی مجھے کیا پتا. اچھا وسیم صاحب مجھے بات اگر کرنے دیں. جی جی. ایک پولیٹیکل پارٹی ایک پبلک کو, اپنے ووٹر کو, اپنے سپورٹر کو, اپنے ایم پی ایم این اے کو ایک نیریٹو بیچتی ہے کہ یہ ہم نے کرنا ہے اور عمران خان کو ہم اس طرح فارغ کریں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے. اور جب وہ فلاپ ہوتی ہے, جیسے ہم ایک دفعہ فلاپ ہو گئے تھے دھرنے کے بعد, تو ہمارے لوگ بہت سے لوگ پیچھے ہٹ گئے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت ہوا چاہتا ہے. پی ڈی ایم تو چلو نون لیگ جو ہے اس کی تباہی کا اس لیے ہے کہ مریم صاحبہ نے ایک کوسچن پیپر لیا تھا, اس کوسچن پیپر کا رزلٹ آیا 0/0, تو وہ فیل ہو گئی ہیں. لہذا دوبارہ میرا خیال ہے کہ کی طرف لیڈرشپ جائے گی. وسیم بسامی صاحب فیل تو حفیظ شیخ ہو گئے اور پارٹی جی دوبارہ تنظیم سازی 9 کروڑ. صداقت عباسی صاحب کو میں گزارش کر دوں کر دیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون جس کو یہ فیل کہہ رہے ہیں, 25 آپ کے سٹنگ ایم این اے جس میں 5 فیصل آباد ڈویژن کے ہیں, وہ لائن میں کھڑے ہو کے مریم نواز سے ٹکٹ لینے کے لیے انہوں نے گیلانی کو ووٹ دیے. ایک منٹ, صداقت عباسی صاحب قرآن پاک اپنے سامنے رکھیں. کیا آپ کے 16 آدمی نے ووٹ نہیں دیا ٹکٹوں پر؟ کمال کرتے ہیں. اور آپ کو تو ہم آج اجازت دے دیں تو آدھی پارٹی آپ کے 7 لوگوں نے سینٹ میں ووٹ نہیں دیا صداقت بھائی کو. فیل ہے یہ فیل پارٹی ہے. طلال بھائی آپ کے 7 لوگ بھی تو سینٹ میں اس طرف چلے گئے تھے. انہوں نے پیسوں پہ بغیر بکے اور آپ کے 7 لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے سینٹ میں. کوئی ووٹ نہیں دیا, بالکل کوئی ووٹ. بھائی ہمارے 47 ووٹ 54 کیسے نکلے مجھے بتائیں. بدامی صاحب میں آپ کو بتا دوں, وہ شیخ رشید سے پوچھیں کہ کیسے خریدے. حیدر گیلانی سے بھی نہ پوچھنے لگے تو. جی جی نہیں, کیونکہ شیخ رشید یہ بتا رہے ہیں کہ 13 نے پیسے لیے, 17 ہم سے منحرف ہوئے, تو یہ 7 بھی انہیں پتہ ہوں گے. جی طلال صاحب. جی طلال صاحب. اور طلال صاحب مریم صاحبہ فیل ہو چکی ہیں کسی طلال صاحب فائنل ورڈ کہتے ہیں, وقت ختم ہو گیا. ان کو میدان پاکستان میں نہیں نکلنا. طلال صاحب کہہ رہے ہیں لیکن پی ٹی آئی تو پوری فیل ہے. ارے طلال صاحب کو آخری مکمل تو کر رہے تھے. بیٹ کر کے زرداری صاحب نے کلین بول کر دیا. جی طلال صاحب. صداقت عباسی صاحب, آپ کے پنجاب میں ایم این ایز اور ایم پی ایز صرف ایک یقین دہانی پر عمران خان کو لات مارنے کو تیار ہیں, اسمبلی کی رکنیت چھوڑنے کو تیار ہے, ووٹ دینے کو تیار ہے, جس کو آپ فیل پارٹی کہہ رہے ہیں. آپ 50 کروڑ دے رہے ہیں طلال بھائی, پھر تو بڑا آسان ہے. آپ ان کو یقین دہانی کرائیں تاکہ وہ پارٹی چھوڑیں اور حکومت گر جائے گی. پھر اتنا چکر کاٹنے کی ضرورت ہے. فکر نہ کریں, یہ ہم نے کون سا کہا ہے کہ ابھی ہم نے بڑے سارے کارڈ کھیل دیے, بہت سارے کارڈ ہم نے کھیلے سے لگا کے رکھے ہوئے ہیں. طلال صاحب اس کی بھی ڈیٹ دے دیں گے, یہاں 30 اپریل تک آپ ہمیں یہ کر کے دے دیں گے. کوئی ڈیٹ تو دے نا. ڈیڈ لائن تو آپ نے دی تھی. صداقت بھائی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. 100 دن میں صحیح کر دیں گے. آج کے فیصلے کے بعد آپ کو پیپلز پارٹی تھوڑی سی میچور اچھی لگنا شروع ہوئی, تھوڑی سی. صداقت بھائی بس وقت ختم ہو گیا. نہیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی جو بھی سیاست کر رہی ہے اس سارے گیم میں پیپلز پارٹی وکٹوریس نکلی ہے. اور مجھے ان کی ایز اے پولیٹیکل اسٹوڈنٹ مجھے ان سے اختلاف ہے, ان کی سیاست سے مجھے اختلاف ہے, لیکن ان تینوں پارٹیوں کو پوری طرح ایک زرداری پی ڈی ایم پہ بھاری. بہت شکریہ بھائی, تینوں کا بہت بہت شکریہ. آگے کیا ہوتا ہے, تینوں مہمانوں کا شکریہ. جاتے ہیں ناظرین, آج جو کچھ ہوا اس کے نتیجے ایک بات طے ہو گئی ہے کہ پی ڈی ایم میں لڑائی ہو گئی ہے. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有
एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen,